نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ ہوا اور رز سے بچو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب قضا سر پر آ جاتی ہے تو عقل اور سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور خدا کے سوا قضا کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب قضا آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب قضا گزر جاتی ہے تو انسان شرمندگی میں اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی اور بدصورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقائص ہم پر ظاہر کر دے۔ اچھا بن جا کہ ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے۔ باقی رہنے والوں سے خوش ہیں۔ آنکھ کا نور بیرونی نور کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھبراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ دل کی آنکھ بند ہے۔ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے، تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے۔ جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ ایک بدشگونی کی علامت ہے۔ دشمن اگر تجھ کو دوستانہ بات کہے تو اس کو جال سمجھ، اگر تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ۔ یہ دنیا ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور ہمارا فعل آواز جو لوٹ کر صرف اور صرف ہمارے پاس ہی آئے گی۔